والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہراء۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، چوسوے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ ہزار بار بوشو یم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ کی دساں کتھوں تک کے رسائی حسین دی، کی دساں کتھوں تک کے رسائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دی۔ صورت ہی حق نے ایسی بنائی حسین دی، صورت ہی حق نے ایسی بنائی حسین دی، کر نہ سکے کوئی برائی حسین دی۔ نانا نبی بابا علی تے ماں فاطمہ، نانا نبی بابا علی تے ماں فاطمہ، اور اس تو اتے کیے بڑائی حسین دی۔ اعظم اے بندگی میرے حصے وچ آ گئی، اعظم اے بندگی میرے حصے وچ آ گئی، کردہ رواں گا مدح سرائی حسین دی۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا انگنت اور لا تعداد شکر کہ اس نے آج ایک بار پھر کرم فرمایا، ہمیں یہ سعادت اور توفیق بخشی کہ ہم اس کے پاک گھر میں اس کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت بندگی کے لیے، اس کی پاک بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے کے لیے اور اس جواد کریم سخی سے مانگنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے ہم سب کے جملہ مقاصد کو پورا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے محبت ہر ایمان والے کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ صرف محبت ہی نہیں بلکہ محبت سے جو اگلا درجہ ہے، جو اس الفت کا، اس دلی تعلق کا، اس کا جو آخری جذبہ ہے وہ ہے مودت۔ امام پاک سے مودت رکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے فرض ہے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا حکم بھی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ اپنی زبان گوہر بیان سے ارشاد فرما دیجئے اپنے غلاموں سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی کار تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں سوائے اس کے کہ میرے جو قربا ہیں، جو میرے قریبی ہیں، ان سے تم محبت کیا کرو۔ قربا میں، قرابت داروں میں صرف امام حسین ہی نہیں ہیں، دیگر بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ خاص ذکر آپ کا مراد ہے اس لیے میں خاص آپ کا کہہ رہا ہوں کہ امام علی مقام سے محبت کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کی ابتدا بھی اگر دیکھیں تو لفظ قل سے ہوئی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور اگر ہم اسلوب قرآنی کو دیکھیں نا تو دیگر کئی مقامات پر بھی کل سے آغاز کیا گیا ہے۔ کل کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ، سادہ سے لفظوں میں تو آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ حکم اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے، نازل کردہ اللہ کا ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اور صرف یہاں ہی نہیں، اہل بیت کے یا قرابت داروں کے ساتھ محبت کا حکم ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر مقامات ہیں جہاں قرآن مجید میں کل سے حکم فرمایا گیا ہے، خطاب فرمایا گیا، جیسے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے، اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ یہاں توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کا، اللہ کے ہر ایک سے بے نیاز ہونے کا ذکر ہے، اللہ کے مقابل کسی کے نہ ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں بھی یہی فرمایا گیا، کل محبوب توحید میری ہے، حکم میرا ہے، کلام میرا ہے، آیات میری ہیں، لیکن آپ فرما دیجئے اپنی زبان گوہر بیان سے، کیا فرمائیے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اسی طرح یہ توحید کا ذکر ہے،
توحید تو اللہ کی ہے لیکن محبوب سے کہلوایا گیا، جہاں رسالت کا ذکر ہے وہاں بھی محبوب سے کہلوایا گیا۔ تو ان آیات کو دیکھنے سے ایک چیز جو سمجھ آتی ہے، جو اکثریتی قاعدہ ہے، کلی کی بات نہیں کر رہا، 100% کی بات، اکثریتی جو قاعدہ ہے، جو اسلوب قرآن ہے اور جو اکثر ہوتا ہے وہ کل کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا اکثریتی اسلوب اور قاعدہ یہ ہے کہ کل جب بھی آتا ہے وہ ایسے عقیدے کے لیے آتا ہے، ایسی بات کے لیے آتا ہے جو ایمان کی جان ہوتی ہے، کہ جس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ کیا کوئی توحید کا انکار کرے تو اس کا ایمان رہے گا؟ کوئی اللہ کو نہ مانے تو وہ مومن ہوگا؟ ایسے ہی اگر کوئی رسالت کا انکار کرے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہ مانے، نبی نہ مانے، تو وہ بھی مومن نہیں ہوگا، کیونکہ توحید ایمان کی جان ہے، رسالت ایمان کی جان ہے۔ قاعدہ ہی یہی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اللہ کی توحید، اللہ کے محبوب کی نبوت اور رسالت کو دل میں تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہی ایمان ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ تو جس طرح توحید ایمان کی جان ہے، آقا کریم کی نبوت اور رسالت ایمان کی جان ہے، اسی طرح کل سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کے قرابت داروں سے مودت یہ بھی ایمان کی جان ہے، یہ بھی ایمان کی جان ہے۔ اور جان کے بغیر جسم سے جان نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اپنے آپ پر اختیار بھی نہیں رہتا، پھر دوسرے ہی اٹھا کر لاش کو پھرتے ہیں۔ یہ جان ہے ایمان کی۔ اگر اللہ کے محبوب کے قرابت داروں کی محبت نہ ہو تو ایمان پھر بے جان ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے جو آپ نے اپنے اللہ کے حضور عرض کی تھی، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو اپنی گود میں بٹھا کر میرے کریم نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب ان دونوں کے محبوب خدا ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اب ان سے محبت حکم قرآن بھی ہے، ان سے محبت ایمان کی جان بھی ہے، لیکن کوئی یہ مت سمجھے، کوئی یہ مت سوچے، کسی کے ذہن میں یہ وہم اور یہ فاسد خیال مت آئے کہ شاید ان کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ بھئی ہر چیز کا مقصد، ہر عبادت کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کے نواسوں سے محبت شروع کر دو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہیں یہ لوگ، اور یاد رکھیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن وہ ہیں
کہ جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پیار ہی نہیں کیا کرتے تھے، بوسہ ہی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ سونگا بھی کرتے تھے۔ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بوسہ تو دیتے ہیں، سونگتے کیوں ہیں؟ تو میرے کریم نے فرمایا تھا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ایک روایت میں جنتی پھولوں کی خوشبو آتی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا یہ دونوں جنتی پھول ہیں میرے یہ دونوں بیٹے۔ تو کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پھول کو اور اس گلشن کو شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جب یزیدی لشکر سامنے تھا نا، جو آخری خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا لوگوں میں وہ ہوں جس کی پیشانی کو تمہارے نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کے ان کندھوں پر سوار ہوا کرتا تھا جن پر مہر نبوت موجود تھی، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، بس تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہاں یہ سورہ بقرہ میں تو یہ ہے نا کہ وَلَا تَقُولُوا، تھوڑا سا آگے چلیں چوتھے پارے میں جائے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، کہنا تو دور کی بات، زبان سے کہنا بولنا تو دور کی بات، تم ان کے بارے میں یہ گمان بھی مت کرو کہ وہ قتل کر دیے گئے، وہ مر گئے ہیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کی جانب سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ہم یاد رکھیے گا ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم امام علی مقام کا ماتم اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ماتم تو مردوں کا کیا جاتا ہے، اگرچہ غلط ہے لیکن جو کرتے بھی ہیں مرنے والوں کا، مردوں کا ماتم کرتے ہیں، زندہ جاوید کا ماتم کوئی نہیں کرتا۔ ہم تو کہنا تو دور کی بات، حکم قرآنی کے تحت سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اچھا اگر یہ زندہ ہیں، اگر یہ زندہ ہیں جنہیں عظمت، جنہیں رفعت، جنہیں مقام، جنہیں بلندری سب کچھ کریم آقا کے صدقے ملا، تو کریم آقا کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا تشریف لے کر گئے تھے، شاید کوئی حکومت کی لالچ تھی یا کوئی اقتدار کی لالچ تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو میرے کریم کے فرمان کے مطابق جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جسے جنت کی سرداری مل گئی ہو، اسے یہ چند دنوں کی، چند لوگوں کی حکومت و اقتدار کی کیا لالچ ہے؟ اگر امام حسین نے جنگ کرنا مقصود ہوتی، اقتدار لینا مقصود ہوتا، تو پھر مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی جانب نہ جاتے، پھر مکہ چھوڑ کر کوفہ کی جانب نہ جاتے۔ مدینہ چھوڑا اس لیے، مکہ چھوڑا اس لیے کہ میرے امام جانتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ یاد رکھیے، آپ جانتے تھے میں نے شہید ہونا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی خبر تو ارشاد فرما دی تھی، بلکہ آپ نے تو ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی بھی عطا فرما دی تھی جو کرب و بلا کی تھی، کہ یہ مٹی ام سلمہ سنبھال کر رکھ لو، جس دن میرے محبوب نواسے حسین کو ظلماً شہید کیا جائے گا اس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔
میرے کریم جانتے تھے، خلفائے راشدین جانتے تھے، مولا علی جانتے تھے، سیدہ پاک جانتی تھیں، امہات المؤمنین جانتی تھیں، بلکہ مدینہ کے تمام اکابر جانتے تھے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسین بھی جانتے تھے میں یہاں سے جاؤں یا نہ جاؤں، شہادت مجھے نصیب ہونی ہے۔ اسی لیے البدایہ و نہایہ میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، آپ کو جب روکا گیا تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نانا کے شہر کا امن تباہ و برباد ہو۔ آپ نے جو یزید کے خلاف خروج کیا، اس کی بیعت سے انکار کیا، فقط ایک ہی مقصد تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید محرمات سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ وہ رشتے جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ یزید مساجد کی بے حرمتی کرتا تھا، اعلانیہ اپنے دربار میں شراب نوشی کرتا تھا۔ فسق و فجور، ظلم و ستم اس کے دور میں رواج پکڑ چکا تھا۔ تو وہ حسین جس نے آنکھ کھولی ہو تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہو، وہ حسین جس نے پہلی خوراک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن گھٹی کی صورت میں لیا ہو، وہ حسین جس نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہو، وہ حسین جو مولا کائنات کا خون ہو، وہ حسین کیسے کسی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا تھا؟ وہ حسین کیسے کسی ظالم کی اطاعت کر سکتا تھا؟ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے، مال و دولت بھی ملتا، عیش و عشرت بھی ملتا، عزت مقام مرتبہ بھی ظاہری طور پر ملتا، لیکن قیامت تک آنے والے ہر فاسق فاجر کے لیے دلیل بن جاتی حسین کی بیعت کرنا۔ حسین نے سر کٹوا دیا، لیکن قیامت تک ایک تاریخ رقم کر دی۔ قیامت تک کے لیے راہ عزیمت کا مسافر بن کر حسین نے بتا دیا کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن باطل کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ اور اس سے قبل آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا دور تھا، آپ نے ان کی اطاعت کی۔ ہم سادی سی بات کرتے ہیں، فیصلہ صرف اتنا ہے کہ جن سے امام پاک کی صلح ہے ان سے ہماری صلح ہے، جن سے امام پاک کی جنگ ہے ان سے ہماری بھی جنگ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بارگاہ میں نذرانے بھیجا کرتے تھے، تحائف بھیجا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ 5000 درہم بھیجے امام حسین قبول فرمایا کرتے تھے۔ دشمنوں سے تحائف کوئی نہیں لیتا، دشمنوں سے ہدیے کوئی نہیں لیتا، دشمنوں سے تحفے کوئی نہیں لیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک جو بڑی پیاری روایت ہے جو احادیث کی کتب میں موجود ہے، البدایہ و نہایہ میں بھی ہے، دیگر میں بھی ہے، بلکہ تاریخ طبری میں بھی ہے، شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ میرے امام حسین جب مدینہ منورہ سے جب آپ نکلے مکہ کی طرف جا رہے تھے، کوفہ کی طرف، راستے میں آپ کی ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مطعی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا تھا، امام حسین کا قافلہ وہاں پہنچا، ملاقات ہوئی، انہوں نے دست بوسی کی، انہوں نے گزارش کی، انہوں نے کہا امام پاک سے ایک نواسہ رسول ابن رسول، یہ کنواں کھدوایا ہے، کافی نیچے تک گہرائی تک کھدائی کی ہے، پانی بہت کم ہے، اور جو پانی ہے بھی وہ تلخ ہے، ترش ہے، شیریں نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے۔ امام پاک نے حکم دیا عبداللہ بن مطیع کو کہ وہ پانی نکال کر لایا جائے۔ جتنا بھی پانی تھا مشکل سے نکالا، چند قطرے تھوڑا سا امام پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، وہ ترش پانی، آپ نے اس پانی کو اپنے منہ میں لیا، کلی کی، فرمایا اب وہ برتن میں ڈالا، دوبارہ فرمایا اب اس پانی کو دوبارہ کنویں میں انڈھیل دو۔ عبداللہ بن مطیع کے کنویں میں وہ پانی انڈھیلا گیا جو امام پاک نے کلی کی تھی۔ اس کلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کنویں کا پانی اوپر بھی آ گیا، جو ترش تھا وہ میٹھا بھی ہو گیا۔ میں اس روایت کی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ امام جو کلی کریں، کلی کر کے کنویں میں پانی ڈالیں تو ترش پانی میٹھا ہو جائے، تھوڑا پانی زیادہ ہو جائے، اگر وہ امام چاہتے
تو کربلا میں ان کے خیموں میں جنت کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھیں تو آب زمزم جاری ہو گیا تھا۔ اگر علی اصغر ایڑی رگڑ دیتا تو آب کوثر جو ہے نا وہ کربلا میں جاری ہو جاتا۔ اچھا، میں نے ایک روایت پڑھی، میں نے کئی دفعہ بیان بھی کی کہ آپ نے بھی اکثر سننا پڑا وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو لے کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے کہ ظالموں اس پر تو ظلم نہ کرو، اس سے تو پانی کے قطرے دے دو، تو جواب میں انہوں نے تیر چلایا جو امام علی اصغر کے حلق سے پار ہوا نہیں، غلط ہے، غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یارو فاطمہ کا لال ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ان کے سامنے جا کر بھیک مانگے؟ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ سراسر غلط ہے کہ امام پاک نے بھیک مانگی ان سے، سراسر غلط ہے کہ امام پاک نے دست سوال دراز کیا ان کے سامنے کہ علی اصغر کو تو پانی دے دو۔ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یاد رکھیے ظلم اتنا ہوا ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، قیامت تک کوئی مثال نہیں آ سکتی۔ لیکن میرا حسین مظلوم ضرور ہے، مجبور نہیں تھا۔ ایسا کوئی بھی واقعہ نہ بیان کریں نہ سنیں جس میں میرے کریم کے خانوادے کی ذرا سی بھی بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہو۔ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اس طرح مجبور بنا کر پیش کرنا آل رسول کو، ارے یہ تو جنت کے مالک ہیں، یہ تو زمین و زمان کے مالک ہیں۔ میں نے کہا نا علی اصغر اگر ایڑی رگڑ دیتا، اللہ کی عزت کی قسم آب کوثر کربلا میں جاری ہو جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے بھیک مانگی ہو ان سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے ہاتھ پھیلایا ہو یزیدی لشکر کے سامنے؟ امام پاک نے نہ ہاتھ پھیلایا، نہ دست سوال دراز کیا، نہ بھیک مانگی، نہ پانی مانگا، بلکہ مستند روایات یہ ہیں کہ امام حسین اپنے خیمے کی دروازے پر بیٹھ کر علی اصغر کو پیار کر رہے تھے، گود میں لے کر، تو دور سے ظالموں نے تیر چلایا تھا، علی اصغر کے حلق میں جا کر لگا تھا، علی اصغر شہید ہوئے تھے۔ حسین نے تو تب بھی وہ خون اپنے چلو میں لے کر ایسے اچھالا تھا، مولا جیسے تو راضی، حسین تیری رضا میں راضی۔ حسین صبر کے اس مقام پر تھا۔ بالکل بھی لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اور لوگوں کی جیبوں سے مال نکلوانے کے لیے میں کہنے پر مجبور ہوں یہ جملہ، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ خاندان کی عزت پر انگلی دراز کرے، ان کو مجبور بنا کر پیش کریں، روک دے اسے، بندہ خدا غلط بات کر رہا ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے پاک گھرانہ ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔